الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا برتعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم على رحمنا آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل من أصحاب الصالحين. ثم على رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم على سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا سائر زوج رسول الله أجمعين. ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين من ذريتهما. ثم إلى رسولنا علي زين العابدين سيدنا أحمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الأوراد وإخوانه الجميع. ثم إلى روح سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بن علوي. ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصباح بن محمد بن علوي. ثم إلى رسولنا عمر مخضار وإخوانه الجميع. ثم إلى عبد الله بن مسعود وأبو بكر بن حباب بن حداد بن أحمد شعب بن الوارث بن سلسلة الدرجة السادة العربية وسائر أصحاب الطرائق المحمدية والسلام في الله وخلفاء أهل سلسلتهم أجمعين. وخصوصا إلى روح شيخنا سماحة الصدر من الحافظ أبي عبد الله بن عبد القادر بن فريد شيخنا الإمام الحبر أبي عبد القادر بن أحمد بن فريد. ثم إلى روح علامة الدين أبي عبد الرحمن عبد الله الفقيه سيدنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سلمية بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الفقيه والأبي محمد بن عبد القادر الفقيه. ثم هذا الحباب الشريف ومهنة الحباب الشريف قادم والحباب عفيفة بنت إسماعيل. ثم إلى روح الأم الحبيب محمد بن عبد القادر الحباب الخامسة. ثم إلى روح الحباب عائشة عرفان. ومن ولد كل منهم في ترتيبهم من الأرواح. الحباب الزينة والحباب على الذكر جميعا بينهم من جميع الجهات والسلام في الولاية خلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم سيد أحمد البدوي. ثم إلى أرواح جميع الأوتاد والأوتاد والأنجاب والأبلال والغوث والأقراط والنوبة والدرب ورجال الغيب واحد ورجال الأحد والغوث الأعظم. ثم إلى أرواح جميع أنبيائك وأوليائك ورسلك وأوليائك وملائكتك أجمعين تعالى بأسمائهم وعظماتهم. ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض المقارنة صغيرهم وكبرهم ذكرهم وطعنسين جن مصون في الخلفاء على سلسلتهم أجمعين. اللهم ما من ولي ولا ولية في أي زمن كان اهد ثوابها بالفاتحة إليهم وانفعني الأحباب سيدة الوالدة وأولاد وبنات ذريتها بركاتهم وسلامهم دين الدنيا والآخرة. ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض المغارب صغيرهم وكبرهم ذكرهم وطعنسين جن مصون في الخلفاء على سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روحه سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا أحمد طبعا فاعل مولانا ملك إبراهيم مولانا جيل مولانا بونا مولانا بيتا مولانا قدوس مولانا غير الفتح. ثم إلى روح مولانا شيخ سباكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا إسحاق مولانا مقربي سيدة فاطمة بنت ميمون من تقدم ولا تسع الصلاة في الخلفاء من جميع الخلفاء أولاد الجميع وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى رسول الكتب الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الرسول عبد الله بن حسين عباس الحبيب محمد بن عبد الرحمن الصباح محمد بن طارق حداد أحمد بن عبد الله بن طارق عباس الحبيب أبو بكر بن محمد الصباح والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الحشيري بن أحمد بن حسن عطاس بن علي بن سلام بن الدعج أبو صالح بن عبد الله العطاس. ثم إلى علي هاشم السقاف وعلي السقاف وبرنامج ومرحب جعفر بن شيخان بأحمد باسران بخالد بن قران سيد سلطان والشيخ الطبقتي بأحمد بافقي جبجر. ثم إلى روح صالح بن مسلم الحامل وسم جد الشيخ بكر بن سالم وخيسين أبي بن سالم. ثم إلى روح مولانا إسماعيل الجيلاني الحبيب بن حشم حبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى. ثم إلى روح جميع أولياء في جابة الشرقية والوسطى الغربية. ثم إلى مولانا حسن بن بنتن وابن مولانا يوسف بن سلطان شيخنا أبو يحيى ومولانا شاب بن جمال إن ليس في أسياء وفي الكون.
ثم إلى أرواح جميع الزنبل والفرات والأقدر وجميع أولياءك في المغرب فاس والشام وجميع المعلى والشبيكة والبقيع ثم إلى أرواح من يتنابين خصمنا بك خصوصا صعب سارة من ذلك كنت خاصة بأحمد بن علي بن سلام انت على عمر إسماعيل نظرت للغاشان بالرحمة المغفرة والرضوان يسكنهم الجنان وينفعني والأحباب بركاتهم وأسرارهم أنوارهم في الدين الدنيا والآخرة وللدوام بلا محنة للأخرى ثم إلى روحهم أنذرت كتبهم في هذه الأشياء وبهذه الأشياء هذه الأشياء هذه سنة الجماعة ثم إلى روح سن علي بن حبي سن علي بن علي جميع أهل الدرب جميع وليهم مات ألف آدم وجنبي آخر الزمن جميع وليهم سيدي بن علبان الشيخ عمر بن مخرم الشيخ سعد السعيد والحسن صالح البحر حق عبد الله بن سلم الباب الشيخ علي بن الهيدي الشيخ بقى بن بدر الشيخ سيد القيلبي الشيخ يحيى بن قيس الحراني الشيخ المنجي الشيخ ناصر كل جميع أهل الدرب إذا تصل القلوب القادة رسول كل المطالب جسنا أحمد سنة علي بن أبي طالب كافة سبد المناقب ميت الفتوح والمنوح والرسول صلى الله عليه وسلم وتوبة النسوح تعلم وتعليم وتذكر وتذكر نقل انتفاع لفعل الاستفادة الحث على تمسك بكتاب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء والدلالة للخير ابتغى مرضات وقرب وثواب وحسن خاتم على لطف والعافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي الفاتحة يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم السلام محمد. Ada yang menanyakan tentang jadwal. Jadi setiap hari kecuali hari Jumat tidak ada taklim. Hari Senin Dalailul Khairat diartikan. Hari Kamis Bukhari. Selain dua hari itu, selain Senin Kamis, tetap tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. Sekarang masih pembahasan wabil walidaini ihsana wa dzil qurba. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan sanak handai tolan. Masih dari kitab Fawaidul Mukhtara halaman 289 sampai 293 ini masalah birrul walidain. Sebagian sudah kita lanjutkan. قال ابن عيينة أي سيدنا سفيان بن عيينة رحمه الله من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات فقد شكر لهما.
لأن الله تعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك فشكر الله أن يصلي في كل يوم 5 مرات وشكر الوالدين أن يدعو لهما في كل يوم 5 مرات. Kalau yang saya amalkan, cara bersyukur untuk orang tua yang setelah sholat, yang ingin mengamalkan silahkan, boleh diistiqomahkan setelah sholat. Kalau Anda mengamalkan setelah salam sallallahu alaihi Muhammad 100, atau kalau ada yang rutin setelah salam zikir atau riba apa saja atau Fatihah atau apa, silakan, ini boleh diamalkan baik awal atau di tengah atau akhir, terserah. Kalau Syekhuna Ki Said mengamalkannya di awal, yang penting jangan ditinggal, sebab siapa yang mengamalkan ini dicatat telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Saya ulangi, siapa yang mengamalkan istighfar ini baik dengan sigat yang saya baca dari kitab atau sigat yang saya istiqomahkan, maka dia tercatat telah bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka dia telah mengamalkan ayat wali walidaik anishkur li itu Allah dengan salat 5 waktu, yang wali walidaik dengan mengamalkan istighfar ini setiap habis salat. Kalau yang di kitabnya Habib Zain, Rabbighfirli wali walidai, segitu boleh 5 kali, boleh ditambah warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini sigat dari Habib Al-Allamah Zain bin Sumaid. Kalau yang saya dapat dari masyayikhuna, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhi jami'il muslimin wal muslimat wa atubu ilaih. Saya ulangi, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. 3 kali kalau yang saya rutinkan. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Setiap usai salat. Kalau yang mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad ya setelah salawat. Kita artikan kalam Ibn Uyainah. Man shallas salawatil khamsa, siapa yang melaksanakan salat 5 waktu, faqad syakarallaha ta'ala, maka dia dicatat telah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa man da'a lil walidaini fi adbaris salawat faqad syakara lahuma. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya usai salat 5 waktu, juga dia tercatat telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Kenapa bisa begitu? Lianna Allah Ta'ala yaqulu, karena Allah Ta'ala berfirman, anishkur li wa liwalidaik, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tua kandungmu. Fasyukrullahi, maka syukur kepada Allah, ayusalliya fi kulli yaumin 5 marrat, merutinkan salat 5 kali sehari semalam. Wa syukrul walidaini ayyad'u lahuma fi kulli yaumin 5 marrat, bersyukur kepada kedua orang tua, minimal mendoakan keduanya setiap selesai salat 5 waktu. Fayambaghi, maka layak, ayyagula ba'da du'ail adhan, kalau ada orang adhan juga ditambah Rabbighfirli wa liwalidayya, kalau bisa disempurnakan warhamhuma kama rabbayani saghira.
Terserah sighat yang Anda dapat dari guru-guru Anda apa saja, boleh-boleh saja. Kalau saya punya prinsip semua ijazah asal ada isnad kepada wali min auliyaillah fa khairun, boleh-boleh saja. Naam, utamakan yang sighatnya dari guru-guru Anda. Kalau kita dari syekhuna wa imamuna Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, yang mulia dapat dari Maulana Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Jelas itu diutamakan. Kalau tidak, yang penting ada isnad yang tersambung kepada ahadul auliya. Sebab wali tidak akan ngawur, tidak mungkin ngawur, dan pasti ada sirnya. Kalau saya yang sudah tadi saya baca, silahkan. Kalau yang ingin mengamalkan pakai sikot saya boleh. Itu saya dapat dari masyayikhuna. Subhanallahal-azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'in minhum wal amwat wa atubu ilaih. Setiap selesai salat fardu 3 kali. Sambil dihadirkan hati ya, sambil dihadirkan. Sebab kalau lisan saja tidak diijabah sama Allah Ta'ala, akan tercatat syukur kalau hati ikut baca. Jadi sambil membaca, sambil betul-betul memintakan ampun, ya Allah ampuni dosa guru-guru saya, ampuni dosa orang tua saya, ampuni dosa saya. Subhanallahal-azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Siapa saja yang saya punya kewajiban berbakti kepadanya, ampuni dosanya. Itu ashabul huquqil wajibah. Ya, termasuk kakak, orang yang pernah berbuat baik, apa saja. Wali masyayikhi, para guru, dan wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Semua orang Islam yang hidup, ampuni dosa mereka semua ya Allah. Wal amwat, orang-orang ahli la ilaha illallah yang dikubur, sambil dihadirkan hati. Baik yang dikubur di Indonesia, dikubur di luar Indonesia, yang dikubur di daerah kufar, yang dikubur di daerah Bali, yang jarang dikirimi tahlil, yang tidak ada musola di sekelilingnya, jadi tidak ada orang yang baca Fatihah, mintakan ampun kepada mereka. Sebab kita punya kewajiban mendoakan sesama ahli la ilaha illallah minal muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Kemudian ada masalah yang bagus ini. Su'ila ba'dul ulama, sebagian ulama ditanya, mal afdal an-nazar fil Ka'bah wa an-nazar fil walidain, melihat Ka'bah atau melihat kedua orang tua? Dijawab, melihat kedua orang tua lebih utama. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW itu mengutamakan birrul walidain itu lebih daripada hijrah. Padahal hijrah ini urusannya dakwah. Nabi besar Muhammad SAW itu yang paling dalam yang ada di dalam hati beliau ketika beliau masih di alam dunia dahulu itu ingin terbuka dakwah. Sedangkan Allah membuka dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Jadi bisa kita ketahui dari riwayat ini, al-dhamatu birrul walidain. Ja'a akhar ila nabi, dari Ihya Imam Ghazali. Ja'a akharu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isdua halaman 189. Yatlubul bai'ata 'alal hijrah, meminta di bai'at untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi berkata, wa qala ma ji'tuka hatta abkaitu walidayya. Ya Rasulullah, saya tidak datang kepadamu sampai saya membuat nangis kedua orang tua saya dulu. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, saya bisa kesini ini maksa-maksa sampai orang tua saya menangis, saya tidak peduli, tetap berangkat kepada paduka. Dikira si penanya Nabi bakal senang.
Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' ilaihima, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, fa adhikhuma kama abkaitahuma, bikin kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membikin keduanya mengalirkan air mata. Sampai ke situ. Masih dari Ihya, halamannya sama. Hajara rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman wa arada al-jihad. Kalau tadi ingin hijrah, yang ini ingin jihad. Artinya ingin jihad, siap menyumbangkan nyawa demi perjuangan Nabi. Orang ini dari daerah Yaman. Faqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal bil Yamani abawak, apakah di Yaman kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Orang tadi menjawab, ya, masih hidup. Qala hal adzina lak, apakah keduanya memberikan izin? Qala la. Anak tadi menjawab, tidak. Faqala alaihi salatu wassalam, farji' ila abawayka fasta'dhinhuma, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu dan minta izin dari keduanya. Fa in fa'ala fajahid, kalau dapat izin berjihadlah. Kalau tidak, wa illa fabirrahuma, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu mastata'ta, semampu engkau. Fa inna dzalika, karena birrul walidain itu khairu ma talqa Allah taala bihi ba'da tauhid, sebaik-baik amal setelah tauhid la ilaha illallah yang kau bawa ketika engkau berjumpa kepada Allah setelah tauhid adalah birrul walidain. Kalau yang saya hafal mirip dengan hadis ini, kejadiannya sama. Ditanya oleh Nabi, apakah kedua orang tua memberikan izin untuk jihad? Dijawab tidak. Jawab Nabi, fa fihima fajahid, jihadlah engkau di dalam melayani kedua orang tuamu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad memakai lafaz fajahid, jihadlah engkau. Artinya apa ini? Artinya seberat apapun engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, laksanakan. Anda harus pahami lafaz-lafaz nabawi, lafaz-lafaz dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berkata fa fihi ma fajahid, pahami orang jihad bagaimana? Ada menusuk, ada menangkis, ada berteriak menjatuhkan mental, ada al-harbu khud'ah, ada siasat, ada ini, ada itu. Gimana caranya jihad supaya menang? Kalau perlu korbankan nyawa, korbankan tangan, korbankan kaki, korbankan nyawa, korbankan harta, apa saja. Itu makna jihad ketika kita perang menghadapi musuh. Lah ini Nabi besar Muhammad SAW memakai kalimat ini, fa fihi ma fajahid, berjihadlah engkau sampai berhasil berbakti kepada kedua orang tua. Maknanya apa? Panjang. Keberhasilan birrul walidain ini panjang, banyak masalah di situ. Banyak hal yang harus kita titi. Jangan dibayangkan datang, cium tangan, orang tua senyum, selesai. Tidak. Itu namanya musafahatul walidain. Berjabat tangan dengan kedua orang tua, bagus, baik. Ada barokahnya, ada asrarnya, ada fadilahnya, tapi belum bir. Hanya permulaan kecil saja itu. Berbakti kepada kedua orang tua itu hayyan wa mayyita, baik keduanya hidup atau sudah meninggal. Hukuknya ba'dallah. Karena itu bukan satu hal yang mudah, dan jangan gampang-gampang mengaku saya telah berbakti. Yang menilai Anda telah berhasil
berbakti kepada kedua orang tua Anda adalah syariah, hadis, Quran, aqwalul ulama, bukan pikiran Anda. Sebab Rasulullah SAW memakai kalimat fafihima fajahid, artinya sulit, tidak gampang birrul walidain. Ja'a akharu ilaihi sallallahu alaihi wasallam liyastashirahu fil ghazwi. Satu orang lagi datang kepada Nabi, juga bertanya kepada Nabi, mengajak musyawarah Nabi tentang masalah perang. Faqala alaka walidah, apakah ibumu masih hidup? Kamu punya ibu apa tidak? Qala na'am. Orang tadi menjawab, ya, masih hidup. Qala falzamha fa innal jannata inda rijlaiha. Tetaplah engkau dengan ibumu, karena surga berada di dua telapak kaki ibu. Ini juga dari Ihya, halaman sama juznya sama. Ada satu faedah yang saya temukan di kitab Imam Nawawi Banten waktu beliau mensyarahkan salah satu maulid, buku maulid, kitab maulid. Situ beliau menerangkan tentang faedah himya. Himya itu syajarah minal jannah. Ini harus dipercaya sebab riwayatnya dari Imam Nawawi Banten. Syajaratun minal jannah, pohon yang berasal dari surga, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian aulianya, orang-orang yang dikasihi. Dan ini dari zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Saya kira mungkin sebelumnya, tapi yang jelas di zaman Ratu Balqis ada. Dari zaman ke zaman ba'dul aulia yang dipilih Allah Ta'ala diberi ini. Siapa-siapa yang memakan daun dari syajaratul himya ini nala ilman wa hikmatan, kata Imam Nawawi Banten. Siapa yang diberi rezeki syajaratul himya kemudian sampai makan daunnya, dia akan mendapatkan ilmu dan hikmah. Jadi kalimatnya Imam Nawawi di kitab itu begitu, nala ilman wa hikmatan. Dia akan mendapatkan ilmu dan hikmah. Nah, hubungannya dengan birrul walidain apa? Saya pernah bertanya kepada ba'du masyayikhina, dijawab berbakti kepada ibu fadilah dan asrarnya jauh lebih tinggi daripada fadilah dan asrar orang yang berhasil mendapatkan syajaratul himya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi saya temukan di kitab Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Jami' Karamatul Awliya. Ada satu orang terheran-heran kenapa Nabi Allah Khadir mendatangi beliau. Orang saleh ini heran, kok bisa saya bertemu dengan Nabi Allah Khadir? Sebab diterangkan di kitab-kitab tasawuf sangat sulit ketemu Nabi Khadir, itu sulit. Syaratnya juga sulit, yang ditemui juga jarang. Sampai ada keterangan kalau sampai bertemu, ketika bertemu itu jadi wali. Sebab Nabi Allah Khadir adalah Jibrilul Awliya. Kalau para nabi didatangi malaikat Jibril, para wali ketika menjadi wali didatangi Nabi Allah Khadir. Wah, ini beliau sampai didatangi. Waktu bertemu, sebelum berpisah bertanya kepada Nabi Khadir, dengan apa saya berhasil bertemu paduka? Dijawab oleh Nabi Allah Khadir, bibirrika li ummik, karena berbaktinya engkau kepada ibumu. Rabbana taqabbal minna wa qbalna biniyatina Allah ta'ala yarzuqu lana wa lakum wa lil ahbab birrul walidain wa Allah ta'ala yaj'al auladana banatana dhurriyyatana wa ahbabana talamidana as-sadiqin barin bil walidain wa bisyuyukh bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bika ya Allah برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا على هذه النية كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
صراط مستقيم صراط الذين أنعمت